नाज़रीन, मेरा नाम शेर रईसान सब्ज़ई, आप लोग देख रहे हैं शेर रईसान सब्ज़ई टी और साथ साथ मेरे फेसबुक पेज शेर रईसान सब्ज़ई। नाज़रीन, इस सब में खेमाड़ी के गुलशन सिकंदराबाद मस्जिद इब्न उमर में खड़ा हूँ। यहाँ पे नाज़रीन यह मस्जिद जो है तकरीबन 3 साल से ज़री तामीर है, लेकिन फंड न होने की वजह से, फंड की किल्लत की वजह से हम बार बार काम रोक लेते हैं। यहाँ के इंतज़ामिया ने दफ़ा फिर मुझे बुलाए हैं कि आप थोड़ा सा आवाम को, अपने मुसलमान भाइयों को रिक्वेस्ट करें ताकि हमारे साथ माली ताउन करें। तो हम थोड़ा सा इस मस्जिद को खुद भी मैं देखूँगा, आप लोग को भी दिखाऊँगा कि इस मस्जिद में क्या क्या काम बाकी है। नाज़रीन, जब 2020 में अगस्त में जो मूसलाधार बारिश हुई थी तो उस वक्त ये मस्जिद काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी। बराबर में समंदर है, तो समंदर का जो नमकीन पानी, इसी वजह से भी इसके दीवारों पर काफ़ी असर हो गया। तो नाज़रीन, मजबूरी के तहत फिर इस मस्जिद को हमें शहीद करना पड़ा। अब नाज़रीन, इसमें तकरीबन काफ़ी 30, 35, 40 लाख का काम हो गया, लेकिन महंगाई के इस ख़तरनाक दौर में इन पैसों पे ये काम पाए तकमील तक नहीं पहुंच सका और इसके लिए मज़ीद पैसे भी दरकार हैं। इसमें प्लास्टर का काम बाकी है, इसमें रंग रोगन का काम बाकी है, और अंदर जो है भी मैं जो मस्जिद के जो हाल है इसी में आप साहिबान को ले जाऊंगा, आप लोगों को दिखाऊंगा कि इसमें हमें किस किस काम की ज़रूरत है, कौन कौन सा काम वो है, कौन कौन सा काम बाकी। तो ये इंशाल्लाह मेरे साथ जो है इस मस्जिद का ख़जानची है जनाब अब्दुल गफूर साहब। फिर इनसे भी पूछेंगे, फिर ये भी हमें बताएंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें बाकी हैं। तो थोड़ा सा पहले हम देखेंगे कि इस मस्जिद का थोड़ा सा आप विज़िट मैं भी देखूँगा, आप लोग भी कराऊँगे। आइए जी, थोड़ा सा कैमरामैन भाई विज़िट, गफूर भाई आप भी आए। ये थोड़ा सा कैमरा ये सारे दीवारें वगैरह सब दिखाओ हमारे नाज़रीन को। यो जिंदा च द मुर्दा पर खबर वर्षी, यो जिंदा च द मुर्दा पर खबर वर्षी, तुम्हारा बस थे नसीहत दी दुनिया। इसके अलावा रहमान बाबा पुश्तों के एक और शेर वो फरमा रहे हैं कि बंगली सला बादवी खीर बलड़शी, बंगली सला बादवी खीर बलड़शी, तुम्हारा बस थे पता से सीगी ना। नाज़रीन, इस वक्त मैं इस मस्जिद के मेहराब के पास खड़े हूँ और आप साहिबान देख रहे हैं कि इस मस्जिद का मेहराब जो है वो शहीद किया गया है। तो इसका जो मज़ीद काम है, जैसे मैंने अर्ज़ किया कि इसका प्लास्टर भी बाकी है, इसका रंग रोगन का काम भी बाकी है, फिटिंग का काम भी बाकी है। ये मैंने यहाँ के जो हमारे जो कमेटी के हज़रात से इनसे मैंने सुने, बाकी मैं भी मुलाकात करूँगा गफूर भाई के साथ, जिस मस्जिद का ख़जानची है। मस्जिद इनसे मैं सवाल करेंगे, मुझे जवाब देंगे। अस्सलाम वालेकुम गफूर भाई, कैसे आप खैरियत से? अच्छा, मुझे बताएं कि इस मस्जिद में क्या क्या हुआ है, क्या क्या बाकी है, थोड़ा सा मेरे दोस्तों को बताएं। अल्लाह के फजल करम से अभी इसकी छत भी मुकम्मल हो गई है और इसका वज़ू खाना भी हमने मुकम्मल कर लिया। आगे वाला वज़ू खाना की तरफ आप थोड़ा सा शो करें कैमरा। वज़ू खाना हमने मुकम्मल कर लिया इसका। अच्छा, ये सारा मुकम्मल हो गया? हाँ, ये मुकम्मल हो गया है वज़ू खाना सारा माशाल्लाह। वाशरूम वगैरह बन गए हैं, पानी का सारा सिस्टम हमने सिस्टम और साथ साथ इसका तो फिटिंग का काम बाकी होगा। अभी बिजली का काम, इसमें फिटिंग का काम बाकी है। बिजली का वायरिंग वगैरह कुछ रहती है, कुछ की है। फिटिंग का काम बाकी है, कुछ हो गया, 10-20% हो गया जी। इसमें तकरीबन 50% हो गया, 50% बाकी है। और ये सारे ये प्लास्टर का काम है, मार्बल का काम भी बाकी है। ये नीचे फर्श अभी मार्बल का काम इसका बाकी है। अच्छा, ये भी होगा? ये होगा। अभी ये रंग रोगन का काम भी चल रहा है और आपने देख लिया सामने मेहराब, तो आपने पहले भी नज़र लगा लिया। मेरी तरफ करेगी। अच्छा, ये सारे इसके ये भी सारा ये सारा प्लास्टर का काम अभी इसका बाकी है, तो इनका भी और अंदर वाला भी। मुझे ये बताया कि इसके रंग रोगन पे कितने पैसे खर्च होंगे? ये तकरीबन कैमरा मेरी तरफ रखिए। ये तकरीबन हमने मिस्त्री से हिसाब लगाया था, उसने बोला तो कम इसके ऊपर ये रंग के ऊपर सारा सफाई का, रंग का, ये सारा खर्चा 3 लाख का खर्चा, रंग रोगन का इसका खर्चा है। ये बरामदे की या साथ हाल का तमाम खर्चा कितना? तमाम खर्चा 3 लाख में इसका रंग का खर्चा है, हाल का और अंदर का।
اندر اور باقی محراب کا کام شروع کیا ہوا ہے اس مہنگائی کے دور میں. آپ کو سمجھتے ہو تھوڑا آپ نے دیکھا کہ ہاں بہت مہنگائی ہے اور بڑا مشکل ہے کیونکہ آج کل لوگوں کے اخراجات گھر کے بہت مشکل سے پورے ہوتے ہیں. اس اچھا جی یہ محراب کا کام سارا ہو رہا ہے ماشاء اللہ. دیکھو اتنا بڑا یہ جگہ ہے محراب بننا ہے تو اس مہنگائی کے دور میں کم از کم 3 لاکھ تو اس کے اوپر خرچہ چاہیے. صرف محراب پہ 3 لاکھ محراب روپے کے اوپر ہاں ماشاء اللہ. یہ دیکھو کتنا اس میں کام ہوا ہے. یہ سب اس میں فنشنگ آئے گی تو اس میں 3 لاکھ تو اس میں ہے. اور ابھی اس کی چھت کے اوپر بھی کام ہے. فرش ڈالنا ہے چھت پر. اللہ کے آسرے پہ لگے ہوئے ہیں اور یہ سارے یہ فرش جو یہ بھی بنائیں گے نہیں یہ صحیح ہے. یہ فرش اس کا مرمت ہوگا. اس کا مرمت ہوگا پھر مشین لگائیں گے اسی کو ہم مرمت کریں گے فرش. اور یہ سارے یہ کلر بھی سارا اتاریں گے یا پلاسٹر بھی اس کا جی نہیں اس کا کلر اتاریں گے. پلستر صحیح ہے اس کا کلر کروائیں گے. صرف کلر کروائیں گے باقی صحیح ہے. باقی صحیح ہے. اور یہ سامنے دیوار میں یہ بھی کرائیں گے یا یہ صحیح ہے بہتر صحیح ہے. تو سب کو رنگ کروائیں گے. سامنے محراب کا کام کروائیں گے. محراب کا کام کروائیں گے. یہاں کا جو فٹنگ کا کام ہے باقی کمپلیٹ ہو گیا. یہ تقریباً کمپلیٹ ہو رہا ہے. اس میں 19-20 کام ہے. اتنا زیادہ کام نہیں ہے. لیکن کم از کم بھی ابھی اگر ہم اس کا کام نیچے کا رنگ کا اس کا محراب کا کام بھی کرائیں تو تقریباً 7-8 لاکھ کا خرچہ ابھی ہے. یہ 8 لاکھ ٹوٹل اے ٹو زیڈ. اس میں تقریباً اور کتنا خرچ ہے؟ 8 لاکھ کا خرچہ ابھی ہے تقریباً کم سے کم 8 لاکھ کا خرچ ہے. جی. اور ہمارے پاس اتنا فنڈ نہیں ہے. اللہ کے آسرے پہ اور ماشاءاللہ مسلمانوں کے ارادے پہ اوپر کے لوگ مدد کریں گے. لگے ہوئے ہیں. جب اتنا کام ہو گیا چھت ڈال گئی ہے وضو خانہ بن گیا واش روم بن گیا ٹینکیاں لاگی پانی والی تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو انشاءاللہ آپ لوگوں کے تعاون سے یہ بھی ہوگا. اس مسجد کا غفور صاحب یہ بھی بتائیے کہ اس مسجد کا رقبہ کتنا ہے؟ اس کا رقبہ ایک چوڑائی اور لمبائی ایک طرف 45 فٹ ہے اور ایک طرف 71 فٹ ہے. اچھا 45 فٹ اور 71 فٹ. 71 فٹ ہے. ہاں مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ تو آج کل میں نے سنا کہ میرے برابر میں ایک گھر تعمیر ہو گیا 30 بائی 30 تو اس پہ تقریباً 27 لاکھ روپے لگ گئے آر سی سی. تو یہ تو تقریباً میرے خیال میں اس کی تقریباً اس طرح اس سے تقریباً 6-7 گھر بن جائے گے. تو مسجد مطلب اس کا احاطہ زیادہ چوڑائی لمبائی زیادہ تو اس پہ خرچ ہوگا. مہنگائی کے اس دور میں تقریباً آپ فرمانے کہ تقریباً اس پہ 35-40-45 لاکھ یہ لگے گے. ہم نے اس لیے بن گیا کہ ہم نے پہلے بنا لیا اور ابھی تو یہ سال پہلے ہم نے یہ کام اتنا کر لیا. ابھی کرتے تھے ہمارے بس میں بھی نہیں تھا. اس وقت یہ ہمارا کام تقریباً 30-35 لاکھ میں ہو گیا تھا. اچھا لیکن ابھی تو محراب کا اسٹیمیٹ لگایا تو 3 لاکھ میں پہنچ گئے. اچھا اس وقت جب میرے خیال میں نے سنا کہ جب آپ نے کام کا آغاز کیا تھا سریہ تو اس وقت 1,26,000 تھا. ہاں ایسا ہی تھا. پھر جب ہم نے آخری سریہ اٹھایا تھا 1 لاکھ تقریباً کوئی 55 کے قریب تھا. اچھا 1,55,000 میں کے ابھی تو پہنچ اب تو 2 لاکھ بھی کراس کر گئے. 2 لاکھ کراس کر گئے. سیمنٹ کی بوری ساری چیزیں مہنگی. اس وقت سیمنٹ جو ہم نے لیا تھا وہ تقریباً 550-600 کی بوری ہم نے اٹھائی تھی. تو اس لیے اللہ کا شکر ہے کہ کام نکل گیا تھا. تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ابھی بھی یہ کام ہوگا اور بھائیوں کی تعاون سے مسلمانوں کے تعاون سے انشاءاللہ ہوگا. تو ناظرین اب جیسے ہمارے غفور صاحب جس مسجد کے خزانچی ہیں انہوں نے تفصیلی گفتگو کی. اب کہنے کے مقصد کہ مہنگائی کے اس دور میں تقریباً یعنی ہمارے جو مہیا حضرات ہیں ہمارے بھائیوں نے اس محلے کے بھائیوں نے اور باہر سے بھی ہمارے بھائیوں نے اس مسجد کے لیے پیسے بھیج دیے اور تقریباً ٹوٹل 35-40 لاکھ روپے تقریباً برابر ہو گئے تھے. سارے اس مسجد میں لگ گئے. لیکن مہنگائی ہے ساری چیزیں بہت زیادہ مہنگی ہو گئی ہے. مہنگائی آسمان سے باتیں کر رہی. اس وجہ سے یہ بتا رہے کہ تقریباً 8-9 لاکھ تقریباً 10 لاکھ جو ہے اس مسجد کے لیے مزید درکار ہیں. جیسے اس میں محراب کا کام باقی ہے ساتھ ساتھ ماربل کا کام باقی ہے اور کچھ الیکٹرک کا کام باقی ہے. تو ناظرین ویسے بھی جیسے ہم اپنے گھر کا خیال کرتے ہیں اپنے گھر کے مینٹیننس کا خیال کرتے ہیں تو یہ مسجد بھی اللہ تعالیٰ کا گھر ہے. یہ تمام مسلمانوں کا گھر ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم ساتھ ساتھ مساجد کے بھی خیال کریں ان کے بھی مینٹیننس کا خیال کریں اس کے بھی دیکھ بھال کریں. تو ناظرین جب کوئی یہاں پر مسجد میں دنیا میں اگر کوئی ایک اینٹ بھی لگائے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں بھی جنت میں اس کو ایک اعلیٰ محل دے گا. تو اگر کسی نے مسجد میں بتا رہے اگر 1 روپے بھی خرچ کیا اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کو 70 روپے کا اجر دے گا. تو ناظرین جب تک یہ مسجد قائم اور دائم ہوگا تو چاہے ہم اس دنیا میں زندہ ہوں گے یا رہیں گے یا نہیں رہیں گے یا دنیا سے چلے جائیں تو ہمیں جو ہے نا اس کا مکمل ثواب ہمیں ملتا رہے گا. اور کل جب ہم جنت میں ہم دیکھیں گے یا باری تعالیٰ یہ فلاں محل کس کا ہے تو اللہ تعالیٰ یہی فرمائیں گے کہ یہ محل آپ کا ہے. یا باری تعالیٰ میں نے تو اتنی عبادت نہیں کی تو اللہ تعالیٰ یہی فرمائیں گے کہ میرے بندے جب آپ نے فلاں مسجد میں آپ نے 500,000 روپے خرچ کیے تھے آپ نے ایک بلاک لگایا تھا آپ نے ایک اینٹ لگایا تھا آپ نے اس میں کچھ مالی تعاون کی تھی آپ نے کچھ جسمانی تعاون کی تھی یہ اس کے بدلے میں نے آپ کے لیے یہ مال تیار کیے. تو ناظرین ہم سب کو چاہیے کہ
یہ میری ویڈیو جو میرے رشتہ دار ہیں، میرے دوست ہیں اور دوسرے جو میرے مسلمان بھائی ہیں اور یہ ویڈیو دیکھ رہے سن رہے، تو آپ آئے خود ہی کھیماڑی کے اندر گلشن سکندر آباد ایک علاقے ہے، اس میں جو ہے یہ مسجد ابن عمر کے نام سے ہیں، یہاں پہ آپ ڈائریکٹ آ کے اپنا پیسہ لگا سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ صاحبان کو پلائے دارین دے گا۔ تو ناظرین یہ ویڈیو جو ہے کوشش کیجئے کہ اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا۔ آپ انشاءاللہ ملیں گے سے نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، اس وقت مجھے اجازت دیجیے، اللہ نے کروانا۔